بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اب سے 2 دن قبل ایک وزٹ ہوا CGTN کا، جو چائنیز میڈیا ہے، تو آپ یقین کریں کہ وہاں جو میں نے ڈاکومنٹری دیکھی فلسطین کے مسئلے پہ، اور جو اسرائیل کی ظلم اور بربریت کو ایکسپوز کر رہی تھی، تو بڑا آپ کہہ لیں کہ ایک تو ظاہر ہے انسانی اعتبار سے ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیشنلی CGTN نے جس طرح شوٹ کیا ہے، جس طرح کی چیزیں دکھائی ہیں، جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، آبادی کو جس طرح بمبار کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، انسانیت سوز مظالم جس طرح غزہ کے مسلمانوں پہ ڈھائے گئے، اس کو چین کے میڈیا نے جس انداز میں پروجیکٹ کیا اس ڈاکومنٹری میں، وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ ڈاکومنٹری کبھی میں پوری آپ کے لیے ٹویٹ کر سکوں یا فیس بک پہ لگا سکوں، ان سے بات کر کے کہ اس میں اگر کوئی کاپی رائٹ کا ایشو نہیں آتا تو آپ دیکھیے گا، کیونکہ ظاہر وہ ان کی پراپرٹی ہے، انہوں نے محنت کر کے بنائی ہے، تو مے بی کہ وہ الاؤ نہ کریں اس کو اس طرح سے دکھانا، لیکن اگر ہوا تو میں وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن آپ کو بتانا صرف یہ ضروری تھا کہ میں انتہائی امپریس ہوا چائنا کے میڈیا سے، کہ کیسے وہ اتنے ایک ایشو جس کے اوپر شاید مجھے ڈاکومنٹری بنانی چاہیے تھی، آپ کو بنانی چاہیے تھی، آپ کو اور ہمیں شاید بہت زیادہ آواز بلند کرنی چاہیے تھی، لیکن وہاں بیٹھے جب میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو ایک ایک لمحہ وہ ڈاکومنٹری میں، ایک ڈاکومنٹری کا ان کا نام ہے 365، تو اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ کیسے اسرائیل نے غزہ کی شہری آبادی کو، بچوں کو، اسکولوں کو، ہاسپٹلز کو کس طرح انہوں نے ٹارگٹ کر کے ایک ہیومن جینوسائیڈ کی صورتحال وہاں بنا کے رکھی ہے۔ تو ایک ایک لمحہ میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا تھا کہ یار، یہ چائنیز میڈیا اگر اتنا ایکسٹراڈنری کام کر سکتا ہے تو میں غزہ کیوں نہیں پہنچ سکا، یا ہمارے میڈیا ہاؤسز کیوں نہیں پہنچ سکے، اور ہم ایکسکلوسیولی کیوں اسے رپورٹ نہیں کر سکے۔ ایک تو یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، جو ظاہرہ ایک بڑی اہم چیز تھی۔ دوسرا لیکن پھر دوسری بھی جو غزہ کے کو لے کے ہی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ کم سے کم وہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سمود فلوٹیلا کے نام سے ایک اس وقت جو ایک سفر ہے، اس میں دنیا کے کئی ممالک کے لوگ، اس میں جرنلسٹ، اس میں پولیٹیشینز، اس میں مختلف انفلوئنشل شخصیات سمود فلوٹیلا کا حصہ ہیں، اور وہ غزہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور غزہ اس وقت بیسیکلی موسٹ ہنگری کنٹری ان دا ورلڈ ہے، ہنگری ایریا ہے۔ غزہ کی جو پٹی ہے وہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہاں راشن کی کمی ہے، وہاں میڈیسنز کی کمی ہے، ایک انسانی المیہ غزہ کی پٹی پہ جنم لے رہا ہے۔ تو ایسے میں ایک تو چائنا کا ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فضا سے بہت بڑی تعداد میں راشن غزہ کی پٹی میں وہاں کے مجبور اور بے کس لوگوں تک پہنچانے میں کوشش کی، اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اور دوسرا، میں وہ دیکھوں گا، فوٹیج بھی میرے پاس کہیں ہوگی تو میں وہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسرا جو بہت ہی ضروری بات جو میں ظاہرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا، اور اکنالج بھی کرنا چاہوں گا، کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اطلاعات ہیں پیر مظہر شاہ، وہ اس وقت سمود فلوٹیلا کے اوپر سفر میں ہیں، جو دوائیاں، کپڑے، ضرورت کی اشیاء لے کر غزہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ ان کے ساتھ سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، جنہوں نے ڈی چوک اسلام آباد میں بھی فلسطین کا اس کے لیے آواز بلند کی، اور آئے روز ہم دیکھتے تھے کہ پولیس کے ساتھ وہاں ان کی جھڑپیں ہوتی تھی، لیکن سینیٹر مشتاق نے اہل غزہ کے لیے جو آواز بلند کی، اس کا حق ادا کیا، اور سمندر کی بیرے موجوں میں وہ اور ہمارے پیارے بھائی پیر مظہر شاہ دونوں، ان کی کشتیاں خراب ہوئیں، ان کے فلوٹیلا کو اسرائیل نے ہٹ کیا، کئی اس کے اندر لوگ زخمی ہوئے، اور ابھی تک حالات جو ہیں وہ ان کے پریشان کن ہیں۔ کئی گھنٹے وہ اپنے جو بیس سے لوگوں سے رابطے میں نہیں رہتے، لیکن ایک مشکل سفر وہ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اہل غزہ کے لیے کر رہے ہیں، ان کی بے بسی کے اوپر لبیک کہہ کے کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی آج کی اس ویڈیو میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت جو غزہ کے حالات ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہیں، اور اقوام متحدہ کا ابھی جو حال ہی میں اجلاس ہوا ہے،
اس میں آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا نے فلسطین کے حق میں بات کی ہے، دنیا نے انسانیت سوز بربریت کے خلاف بات کی ہے، دنیا نے اسرائیل کو شٹ اپ کال دیا ہے۔ پاکستان نے بابنگ دول پرائم منسٹر پاکستان نے جب تقریر کی تو انہوں نے اہل غزہ کی آواز بلند کی، انہوں نے فلسطین کی آزادی کی بات کی، انہوں نے اسرائیل کی بربریت اور جارحیت کو رکنے کا وہاں مطالبہ کیا۔ چائنا نے اس میں حمایت کی، کمبوڈیا نے اس کے اوپر بات کی، دنیا کے بیشتر ممالک نے بات کی، اور جب نتن یاہو تقریر کے لیے آیا تو حال اقوام متحدہ کا خالی تھا۔ تو آج دنیا کا جو ضمیر ہے وہ جھنجھوڑ رہا ہے، دنیا کا ضمیر اہل غزہ کے لیے پکار اٹھا ہے، لبیک اقصیٰ کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ جو ہمارے جو غیرت مند پیر مظہر شاہ اور سینیٹر مشتاق صاحب، یہ ممکنہ طور پہ اگلے 2 سے 3 دن میں شاید یہ غزہ کی سرزمین پہ پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی حامی و ناصر ہو، اور آپ کو اور ہمیں بھی یہ اللہ توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر اپنی آواز اٹھائیں، بات کریں۔ میں اگین اکنالج کروں گا CGTN چائنیز میڈیا کی اس ڈاکومنٹری کو، جو میں نے جب دیکھی، آپ یقین کریں وہاں جو 365 سیکنڈ کی ایک ڈاکومنٹری تھی اور ایک شاید 3 منٹ کی یا 4 منٹ کی تھی، جب تک میں وہ ڈاکومنٹری دیکھتا رہا ایک ایک لمحہ میرے ضمیر کو جھنجھوڑتا رہا کہ یار یہ چائنا اگر کر سکتا ہے، گو کہ فلسطین کا مسئلہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے، ایک ہیومن جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ایک بربریت ہو رہی ہے، ایک جبر کی ایک کالی تاریخ، ایک سیاہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور وہاں اہل غزہ کو اس وقت انتہائی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن میرا ضمیر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم اس پہ ہم نے آواز کیوں نہیں اٹھائی۔ تو میں نے آج یہ ویڈیو اسپیسیفکلی، میں کل بھی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس پہ، لیکن میں اس پہ کل بات نہیں کر سکا، تو آج ایکسکلوسیولی میں نے کہا کہ صرف اس غزہ کے موضوع کے اوپر بات کریں، اور آپ تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، جس حال میں ہیں، آپ اہل غزہ کے لیے آواز اٹھائیں۔ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، وہاں گو کہ اب دنیا بیدار ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی فلسطین کے مسئلے کے حل کے اوپر ابھی بھی وقت لگے گا۔ فلسطین کی لیڈرشپ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر شہید ہو چکی ہوئی ہے، حالات جو ہے وہ ان کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور پاکستان کا جو کردار ہے وہ میں اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں کم سے کم پاکستان نے اس کے اوپر بات کی، ترکی نے بات کی، اسلامی بلاک بات کر رہا ہے، امریکہ کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ایک جینوسائیڈ ہے، اسرائیل کو روکیں، اور ممکنہ طور پہ ہم اس میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے عرصے میں ہمیں کچھ اچھی خبریں ضرور ملیں گی۔ لیکن بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور میں فالو اپ رکھوں گا۔ پیر مظہر شاہ صاحب میرے بھائی ہیں، ان سے بڑا اچھا میرا ایک تعلق رہا ہے، اب بھی ہے، ان کے لیے دعا گو، میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ رکھوں گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اہل فلسطین، اہل غزہ زندہ باد، اسلام پائندہ باد، اور انسانیت کے لیے کام کرنے والی جتنے بھی ممالک ہیں جو بلا تفریق اس وقت اہل غزہ کی آواز بن رہے ہیں، اور وہ جو فلوٹیلا کے اوپر ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، کسی بھی ادارے سے ان کا تعلق ہے، پولیٹیشنز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو بھی میرا بہت بہت سلام۔ کم سے کم آپ نے بربریت کے خلاف آواز اٹھائی، آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔